نہیں تو یہ کوئی مدعا ہے جس کے اوپر ہم کریں سوچیں کہ ہائے ہائے اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر لڑیں گے کس بات پہ؟ یہ تو تو بات یہ کو پینشن نہیں مل رہی. گلگت بلتستان کے جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج میں سروس کی ہوئی ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو 10 مہینوں سے پینشن نہیں مل رہی. تو کیسے گزارا کریں اس مہنگائی میں؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان جو ہے وہ ہمارا بڑا بھائی نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور بڑے بھائیوں والی تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارا پانی جو ہے وہ سارا پاکستان چوری کر رہا ہے، ہماری بجلی چوری کر رہا ہے. میں سستی بجلی ہم سے خرید کے ہمیں 3 گنا زیادہ مہنگے ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اس وقت پی او جے کے میں پاکستان سے زیادہ مہنگی ہے، اور غربت ہے. 7 لاکھ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، 20 لاکھ باہر ہیں، 20 لاکھ پیچھے جو رہ گئے ہیں ان میں سے 7 لاکھ بے روزگار ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پاکستان کا ہمارے اوپر ناجائز قبضہ ہے. ہم بیسیکلی انڈین ہیں، اور ہمیں بھارت میں جو ہے واپس شامل ہونے کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہم جو جموں کشمیر ہے اس کو ایک کیا جائے، اور ادھر سے گلگت بلتستان اور لداخ کو ایک کیا جائے. دیکھیں نا، اب آپ ہمارے دریا بہتے ہیں تو دریا کے آر پار ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اب مطلب دریا کے پار ایک بھائی کا گھر ہے، دریا کے آر جو ہے وہ دوسرے بھائی کا گھر ہے. شادیوں بیاہ کے موقع پہ دریا کے آر پار آ کے کھڑے ہو کے فیملیاں ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں کہ جی یہ دلہن ہے، یہ دولہا ہے. لیکن نا، آزاد کشمیر تو آزاد نہیں ہے. صرف آزاد کہہ دینے سے تو انسان آزاد نہیں ہو جاتا. تو وہ ٹیکنالوجی کا روٹ ہے. آج تو آن لائن روٹس چل رہے ہیں، آج تو وہ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے. تو یہ جو 2 تھریٹس تھیں انگریزوں کو، جن کا خطرہ تھا کہ ہندوستان بڑا آگے نکل جائے گا، تو ہندوستان تو انگریزوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. آج انڈیا 5ویں بڑی اکانومی ہے، انگلینڈ چھٹے نمبر پہ ہے. اس لیے وہ گراؤنڈ ریالٹیز جن کی وجہ سے کشمیر کو تقسیم کیا گیا، کشمیر کے اوپر پاکستان کا یہ مغربی جموں کے علاقوں پر اور گلگت بلتستان پہ قبضہ کروایا گیا، وہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس مسئلے کا حل ہونا زیادہ آسان ہے. اور دوسرا، آپ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، ڈپلومیٹک کمیونٹی، وہ بھی اب کشمیر کے ایشو سے، چاہے وہ OIC ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، they are not bothered about Kashmir issue because they have other concerns. South. السلام علیکم ویورز، آئی میں وشناس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ نے اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے میرے اور میری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا. Thank you for having me, Mavish. Really feel nice to be on your channel. Thank you. Pleasure is all mine. سر، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر کے بدلتے حالات پہ. بہت ٹائم سے بہت سی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں. عمران خان کی حکومت جانے کے بعد وزیر اعلیٰ بھی بدل چکے ہیں. تو کیا ایسی تبدیلیاں ہیں جو گلگت بلتستان اور جموں کشمیر میں آ رہی ہیں یا آ سکتی ہیں، اور کیا ایسا تعلق ہے کہ دونوں میں آپس میں کوئی ریلیشن لنک کر رہا ہے؟ دیکھیے مہوش، بات یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں سرکار بدلی ہے، سو کالڈ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی سرکاریں بدلی ہیں. اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس وقت POJ کے، جس کو ہم کہتے ہیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں، دونوں میں نون لیگ کی حکومتیں تھیں. وہاں پہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب گلگت کے بلتستان کے چیف منسٹر تھے، اور یہاں پرائم منسٹر جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب تھے. دونوں مسلم لیگ نون سے تھے. اس کے بعد حکومت تبدیل ہوئی، عمران خان کی سرکار آئی، تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ سرکاریں بدلیں، اور گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے. وہاں پہ جو ہے وہ PTI کی سرکار بنوائی گئی، اور سو کالڈ آزاد کشمیر جو ہے یہاں پہ بھی PTI کی سرکار بنائی گئی. لیکن جب عمران خان کی سرکار گئی اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور مختلف پارٹیوں کی ایک مخلوط حکومت، کولیشن گورنمنٹ بنی،
تو اس وقت سے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ان ہاؤس اب تبدیلی لائی جائے، کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں سکتے، الیکشن تو ابھی ہوئے ہیں، ایک گلگت میں 2 سال پہلے اور یہاں پہ سال پہلے، الیکشن تو نہیں ہو سکتے، لہذا ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ اس کے لیے پھر یہ تھا کہ جو سٹنگ چیف منسٹر ہے اس کو کیسے ٹاپل کیا جائے، تو وہ مشکل تھا کیونکہ دونوں کی پوزیشن بڑی مضبوط تھی۔ تو پھر عدالت کا استعمال کیا گیا پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور وہاں پہ جو وزیر اعظم تھے تنویر الیاس، ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بنایا گیا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، دونوں پرائم منسٹرشپ سے بھی اور ان کی سیٹ سے بھی۔ یہی کام جو ہے اب گلگت بلتستان میں کیا گیا ہے۔ وہاں کے جو خالد خورشید تھے وزیر اعلیٰ، ان کے خلاف بھی جعلی ڈگری کا کیس بنا کے تو ان کو 62-63 کے جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ذبح کر کے تو نااہل قرار دیا، اور ان ہاؤس فارورڈ بلاکس پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کے بنا کے اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ساتھ جوڑ کے تو ان ہاؤس تبدیلی لائی گئی۔ اب جو چیف منسٹر ہیں دونوں جگہوں پہ، ایک جگہ پہ پرائم منسٹر اور ایک جگہ چیف منسٹر، یہ دونوں وہی ہیں پرو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی طرح کی کولیشن گورنمنٹس ہیں۔ تو یہ سازشیں کوئی آج سے نہیں ہو رہی، غلام دیشوں میں تو اسی طرح حکومتیں بنتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، میرے سننے میں آیا تھا کہ آپ کشمیر کے اندر کام کرتے ہیں آزاد کشمیر کو صحیح معنوں میں آزادی دلوانے کا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، آزاد کشمیر تو آزاد نہیں ہے، صرف آزاد کہہ دینے سے تو انسان آزاد نہیں ہو جاتا۔ تو وہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے قبائلی لشکروں کے ساتھ ہماری انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے کیے۔ 26 اکتوبر کو ہمارا جو کنگ تھا مہاراجا ہری سنگھ، اس نے پھر انڈیا کے ساتھ 26 اکتوبر 1947 کو معاہدہ لا کے ہندوستان کیا، جیسے باقی پرنسلی اسٹیٹس نے کر کے تو ریپبلک آف انڈیا کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پاکستان کا ہمارے اوپر ناجائز قبضہ ہے۔ ہم بیسیکلی انڈین ہیں اور ہمیں بھارت میں جو ہے واپس شامل ہونے کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہم جو جموں کشمیر ہے اس کو ایک کیا جائے، اور ادھر سے گلگت بلتستان اور لداخ کو ایک کیا جائے۔ دیکھیں نا، اب آپ ہمارے دریا بہتے ہیں تو دریا کے آر پار ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اب مطلب دریا کے پار ایک بھائی کا گھر ہے، دریا کے آر جو ہے وہ دوسرے بھائی کا گھر ہے۔ شادیوں بیاہ کے موقع پہ دریا کے آر پار آ کے کھڑے ہو کے فیملیاں ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں کہ جی یہ دلہن ہے، یہ دولہا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے دور سے دکھاتے ہیں، پھر ادھر سے دوربینوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو جبری تقسیم کی ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، میری پارٹی کام کر رہی ہے، میرے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا بڑا بھائی نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور بڑے بھائیوں والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا پانی جو ہے وہ سارا پاکستان چوری کر رہا ہے، ہماری بجلی چوری کر رہا ہے، میں سستی بجلی ہم سے خرید کے ہمیں 3 گنا زیادہ مہنگے ریٹ پہ بیچ رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت پی او جے کے میں پاکستان سے زیادہ مہنگی ہے، اور غربت ہے۔ 7 لاکھ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، 20 لاکھ باہر ہیں، 20 لاکھ پیچھے جو رہ گئے ہیں ان میں سے 7 لاکھ بے روزگار ہیں، یعنی تقریباً 50% آف اوور پاپولیشن از ان ایمپلائڈ۔ اسی طرح ہاسپٹلز ہیں، اسکول کالج ہر چیز ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو مظفر آباد ڈسٹرکٹ کے 811 اسکول تباہ ہو گئے تھے۔ وہ آج بھی اسی طرح تباہ ہیں، اور بچے جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے، سردی ہو، برف ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، باہر بیٹھ کے کلاسیں لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پینشنر جو ہیں ان کو پینشن نہیں مل رہی۔ گلگت بلتستان کے جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج میں سروس کی ہوئی ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو 10 مہینوں سے پینشن نہیں مل رہی، تو کیسے گزارا کریں اس مہنگائی میں، آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے تو یہی انسان کا تاثر پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو ایک آقا غلام کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کو نچوڑو۔ ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ہر لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یونان میں ہمارے 166 نوجوان ڈوب کے مر گئے، جو یہاں کی غربت سے تنگ آ کے تو غیر قانونی طریقے سے ایجنٹوں کو 20-20 25-25 30-30 لاکھ روپیہ دے کے گئے۔
آج میری اسٹیٹمنٹ چھپی ہے, میں نے کہا لیبیا کی جیلوں میں ہمارے آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں اس کے سینکڑوں نوجوان جو ہے ہمارے دنیا بھر کی جیلوں میں, لیکن لیبیا کی جیلوں میں بھی ہیں جو بیمار ہیں اور ان کو کھانے کو بھی صحیح نہیں دیا جا رہا. تو ہم نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ واپس لے کے آنے کے لیے کوشش کریں گے. اب میرا یہی ہے کہ میں ان کے کوائف جمع کر رہا ہوں, وہ ہو جائیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون سے لیبیا سے ان لوگوں کو بیچاروں کو چھڑائیں اور ان کو واپس گھروں کو بھیجیں, کیونکہ یہ یہاں یورپ تو آ نہیں سکتے اب, کیونکہ یورپ کا یہ قانون ہے کہ آپ جو پہلا کنٹری آف ارائیول ہوتا ہے وہاں پہ آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہیں رہتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں ہیں تو وہاں سے یہاں آ کے اپلائی کریں. اب وہ یہاں تو آ نہیں سکتے, تو اس سے بہتر یہ کہ اپنے گھروں کو جائیں اور جو شوق ان کو ہوا ہے اس پورے ایکسپیرینس کا, اس کو ٹراما کو وہ کسی طرح اوور کم کریں. جی سر, پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہمیشہ سے میجر مدعا جس پہ جنگ چلتی آئی ہے وہ کشمیر ہے. آپ نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے, وہ واپس ہندوستان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے, تو اس کے بعد پھر دونوں ملکوں کے درمیان مدعا ہی کیا بچے گا؟ نہیں تو یہ کوئی مدعا ہے جس کے اوپر ہم کریں سوچیں کہ ہائے ہائے اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر لڑیں گے کس بات پہ؟ یہ تو بات یہ آپ دیکھیں نا کہ دونوں کنٹریز, اب اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کروں, پالیٹکس تو اسی بات پہ چل رہی ہے, نہ جانے کتنا نہیں, پیسہ جو ہے پالیٹکس اچھی باتوں پہ بھی چل سکتی ہے, پالیٹکس اچھی باتوں پہ بھی چل سکتی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے پاکستان نے حملہ کیا یا انگریزوں نے ان سے حملہ کروایا کشمیر کی ریاست پہ, وہ اب گراؤنڈ ریالٹیز آج کے دور میں ختم ہو چکی ہیں. نہ آج سوویت یونین ایکسکیوز می جس کا خطرہ ہندوستان میں آنے کا یہاں کمیونزم آ جائے گا, آج تو وہ خطرہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا آج یہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک اس کو لینڈ کا روٹ مل جائے گا. آج تو ٹیکنالوجی کا روٹ ہے, آج تو آن لائن روٹس چل رہے ہیں, آج تو وہ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے. تو یہ جو دو تھریٹس تھیں انگریزوں کو جن کا خطرہ تھا کہ ہندوستان بڑا آگے نکل جائے گا, تو ہندوستان تو انگریزوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. آج انڈیا 5ویں بڑی اکانومی ہے, انگلینڈ چھٹے نمبر پہ ہے. اس لیے وہ گراؤنڈ ریالٹیز جن کی وجہ سے کشمیر کو تقسیم کیا گیا, کشمیر کے اوپر پاکستان کا یہ مغربی جموں کے علاقوں پر اور گلگت بلتستان پہ قبضہ کروایا گیا, وہ گراؤنڈ ریالٹیز بدل چکی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس مسئلے کا حل ہونا زیادہ آسان ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, ڈپلومیٹک کمیونٹی, وہ بھی اب کشمیر کے ایشو سے, چاہے وہ OIC ہو, یونائٹڈ نیشن ہو, they are not bothered about Kashmir issue because they have other concerns. South Pacific کا ان کا ایشو ہے کہ وہاں چائنا کو کیسے کنٹین کیا جائے, یوکرین وار ان کا ایشو ہے کہ یہاں جو ہے وہ کیسے نیٹو کی ایکسپینشن جو ہے ایسٹ ورڈ ایکسپینشن اس کو مطلب ہے کہ کیا جائے, اور روس کا مسئلہ ہے کہ روس کیسے چائنا کے ساتھ مل کے نیٹو کی ایکسپینشن کو کنٹین کرے. یہ سارے مسئلے ہیں, اس میں کشمیر کا دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. تو اس لیے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور یہ مسئلہ حل ہونے کا اس پورے ریجن کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں 100 سال انگریزوں کی اور فرینچ کی جنگ رہی ہے, 100 سال کہنے کی بات ہے, 3 نسلیں گزر جاتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. ان کا لٹریچر بھرا ہوا ہے ان جنگوں کی شارٹ سٹوریز سے, جو اس بیک گراؤنڈ جنگ کی ہے لیکن لو سٹوری ہے, لیکن وہ جنگ کی بیک گراؤنڈ میں یا کوئی اور کہانی ہے وہ تو یہاں پہ انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس دیٹس اٹ, وی آر گوئنگ ٹو بی ون اور ون یورپ. اور انہوں نے یہاں یورپین یونین بنائی ہے. آپ ہالینڈ سے جرمنی چلے جائیں, بیلجیم چلے جائیں, کوئی پاسپورٹ چیک نہیں کرتا, موٹر وے ہے, اس پہ آپ چلتے جاتے, ایک سائن آتا ہے یو آر اینٹرنگ جرمنی, دیٹس اٹ, کوئی پوچھ گچھ نہیں. لیکن منڈی انہوں نے اپنی محفوظ کر لی, جنگ انہوں نے ختم کر لی, ہر چیز بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ انہوں نے آ کے ڈسکس کی, تجارتی مسائل جو ہیں اور ہیومن رائٹ کے مسائل, جینڈر کے مسائل سارے. تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو مٹ جائیں گے, سب مٹ جائیں گے, ہم بھی مٹ جائیں گے, آپ بھی مٹ جائیں گے. ایسی تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم مٹیں گے تو آپ نہیں مٹیں گے, یا آپ مٹیں گے تو ہم نہیں مٹیں. ہم جو اس پاٹ میں پڑے ہوئے, اس بوائلنگ پاٹ میں پڑے ہیں, یہ سارے ہی اس میں ختم ہوں گے, ٹھیک ہے نا. جی سر, آپ نے
بات کی ایک طرف انڈیا کی ٹیکنالوجی کی اور دوسری جانب پاسپورٹ کی، تو پاسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو انڈیا کا پاسپورٹ 8 نمبر پر رینک کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 57 کنٹریز 57 ڈیسٹینیشنز کے لیے انڈینز کو ویزاز نہیں چاہیے، جبکہ پاکستان پہلے نیچے سے 5ویں نمبر پہ آ رہا تھا، اب وہ 4تھے نمبر پہ چلا گیا. مطلب 4th ورسٹ پاسپورٹ کنسیڈر ہوتا ہے پاکستان کا. اس کے بعد مجھے بتائیں کیا ورتھ رہ جائے گی پاکستانیوں کی اور گرین پاسپورٹ کی دنیا میں؟ میں نے پڑھی ہے یہ خبر آج کہ پاکستانی پاسپورٹ has become the 4th worst passport in the world. ظاہر ہے اس میں دیکھیں، میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ میں ان چیزوں پہ خوشی مناؤں اور تانے دوں کہ ہاں 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 مزہ آ گیا جی، پاکستان کا پاسپورٹ تو ڈی ویلیو ہو گیا، اس کی تو کوئی رکت نہیں ہے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے وہ 2 چیزیں طے کرتی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کیسے طے ہوگی. نمبر 1 تو ماضی کے حوالے سے کہ اگر آپ کلونیل ایکسپینشن جو ہوئی 17 18 سینچری میں یا ارلی 19 سینچری میں، اس کلونیل ایکسپینشن کے زمانے میں آپ نے کون کون سے بر اعظموں پہ یا ملکوں پہ قبضہ کیا، تو وہ آپ کو پھر ایک اتھارٹی دیتا ہے کہ آپ بغیر ویزے کے ان کنٹریز میں آ جا سکتے. جیسے برطانیہ ہے، میرے پاس اب برٹش پاسپورٹ ہے، میں بے شمار ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتا ہوں، مجھے انٹری چاہیے بس، اور اس کے بعد 90 ڈیز کا میرا فری اسٹے ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ وہ ملک ہیں یا تو جو کالونیز رہ چکی ہیں برٹن کی، افریقن ایشین، یا پھر وہ جو ان کے پارٹنر تھے اس کلونیل دور کے، جیسے بیلجین ہے، ڈچ ہیں، یہ کنٹریز ہیں. تو ان میں بھی یعنی آپس میں بھی جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور کالونیز جو ایکس کالونیز ہیں ان میں بھی جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں. ایک تو یہ کرائیٹیریا ہے. دوسرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کے کنٹری کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے، اکنامک گروتھ کیا ہے، اکنامک اسٹرینتھ کیا ہے، آپ ورلڈ کمیونٹی کو کیا آفر کر رہے ہیں. انڈیا تو بہت کچھ آفر کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. کووڈ کے دوران ملینز اینڈ ملینز آف ویکسینز کی ڈوزز انہوں نے دی ہیں دنیا کو فری. پھر اکانومی بہت آگے جا رہی ہے اور ہر جگہ یہ شاپنگ کر رہے ہیں. ابھی مودی صاحب امریکہ گئے تھے، $80 بلین کی شاپنگ کی ہے. فرانس گئے میں $20 بلین کی شاپنگ وہاں کی ہے. تو 100 بلین تو ایسے ہی انہوں نے خرچ کر دیا نا. تو وہ آپ کی اکانومی کی اسٹرینتھ کو شو کر رہا ہے نا. اور پھر ڈیموکریٹک ویلیوز کو آپ کتنا جو ہے وہ قریب رکھتے ہیں اپنے سسٹم کے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا بہت سارے ملکوں میں انڈیا کے پاسپورٹ پہ آپ انٹری لے سکتے ہیں، لیکن چائنا کے پاسپورٹ پہ آپ نہیں لے سکتے. حالانکہ چائنا کی اکانومی چلیں آج کل ذرا وہ مشکل میں ہے، لیکن دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی ہے، لیکن ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہیں. they have got authoritarian rule in China, one party system. تو اس لیے یہ بہت سا اور بھی کرائیٹیریاز ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے آپ کو میں بتا رہا ہوں پاسپورٹ کی عزت کے لیے جو کرائیٹیریا ہیں وہ یہ ہیں. جی اچھا سر، آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی انڈیا کی ٹیکنالوجی کی، انڈیا کی ڈیولپمنٹ کی، تو اس کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی ریسنٹلی آج میں ایک اپڈیٹ پڑھ رہی تھی کہ 97 انڈیجینیس ڈرونز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں پاکستان اور چائنا کے بارڈر پہ. مطلب انہوں نے اب ویپنز کا استعمال اور اپنے لوگوں سے زیادہ اس چیز کو اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی سے اپنی سیفٹی کو پریفرنس دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی سیفٹی کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان کے آج بھی نوجوان سیاچین کے بارڈروں پہ بیچارے اپنی فیملیز چھوڑ کے فور ہو رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے نا ان کو سیلریز مل نہیں رہی ہوتی ہیں، اور کس طرح لوگوں کو جو ہے ذلت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے یہاں پہ اپنی سیکیورٹی کے لیے. دیکھیں انڈیا کی جو اس وقت کی پہلے جب مودی جی آئے تھے، سرکار بنائی انہوں نے 2014 کے بعد، وہ جو پہلے 4-5 سال تھے وہ سرکار کا فوکس تھا بی ووکل فار لوکل، یعنی مقامی جو انڈسٹریز ہے، کاٹیج انڈسٹری، اسمال انڈسٹری، دیہات کے لیول پہ، قصبے کے لیول پہ جو پیداوار ہے اس پہ فوکس کریں، بائے کریں اس کو، لوکل کو. اسی لیے وہ دور جو ہے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے، سڑکوں کی تعمیر، یعنی
हजारों मील की सड़कें जो है वो बिछाई गई इंडिया के अंदरून इंडिया कनेक्टिविटी के लिए, और रेल के निज़ाम को बेहतर किया गया, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर किया गया, वो सारा किया। इस वक्त जो है वो इंडिया की जो पॉलिसी है वो ये है कि मेड इन इंडिया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सबमरीन से लेके फाइटर जेट से लेके, अब आप देख लें अमेरिका के साथ जो मुआहदा हुआ है जेट इंजन बनाने का, ये सारे जो मुआहदे हैं ये मुआहदे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हो रहे हैं, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years और पीरियड ऑफ 10 years you will also transfer the related technology to India। तो अब ये उसी का हिस्सा है कि अब इंडिया जो है वो अपनी आर्म्स इंडस्ट्री में खास तौर पे वो बहुत फोकस कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभी भी तकरीबन 70% जो वेपन्स के और स्पेयर पार्ट हैं और वेपन्स है वो ये रशिया पे डिपेंडेंट है। और रशिया आपको पता है इस वक्त जिस हाल में है, तो ज्यादा अरसा रूस पे डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद जंगी हालत में है और वो कहीं और एंगेज हो गए हैं इस वक्त। तो उसका ये तोड़ निकाला है कि इतना जो पैसा इंडिया का बाहर के मुल्कों में असले की खरीदारी पर लगता है, तो क्यों ना सस्ते असला बनाया जाए, खुद बनाया जाए, उसी लेवल का उसी क्वालिटी का, लेकिन हम खुद बनाए जिसमें हमारी ही लेबर इन्वॉल्व हो, जॉब्स भी हों और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो हो। तो ये इस वक्त इंडिया का इकोनॉमिक जो प्लान है अगले 3-4 साल का, वो यही है कि इसको कंसोलिडेट किया जाए। जी सर, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारे सामने है कि रशिया से इतने सारे ममालिक जो हैं वो असला खरीदते हैं। इवन इंडिया रशिया से और यूएसए से खरीदता है, मगर अब रशिया ने उनसे ब्राह्मोस मांगे हैं, ब्राह्मोस मिसाइल मेड इन इंडिया रशिया ने मांगे हैं। खैर, नो डाउट हर गुजरते दिन के साथ नई अचीवमेंट्स इंडिया के सामने आती हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। बहुत सारे सवालों के आपने होपफुली मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छे से जवाब दे दिए। फर्दर वीडियोस में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे, डिफरेंट गेस्ट। थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरे गेस्ट को दी इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।